سورہ نور شریف کی ہم نے اس وقت 10 آیات جن کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کر چکے ہیں. ان 10 آیات کا ایک مرتبہ پھر سے خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور شریف کا آغاز ایک بہت عظیم اور بڑے گناہ کے ذکر کے ساتھ معاشرے کے اندر اصلاح فرماتے ہوئے اس کا ذکر اور اس کی حدود کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا. خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے دوسری آیت میں زنا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اگر تو وہ غیر شادی شدہ ہو تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ شریعت مطہرہ کی سزا ہے اس دنیا کے اندر. اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو پھر ان کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا. اور اس کے بارے میں خداوند قدوس نے جن الفاظ کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حد کو نافذ کرنے کے اندر تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہ آئے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کوئی رأفت، کوئی نرمی تمہارے دل کے اندر نہ آئے، بلکہ خداوند قدوس کی حدود کو نافذ کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی رضا اور اس کے احکامات پر مکمل عمل کرنے کی نیت سب سے پہلے اور لازمی عمل ہے. اگر اس میں کوئی کمی کی جائے گی تو پھر بھی گرفت ہے، اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی کی جائے گی تو پھر بھی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے گا اور اس کا جواب دے ہونا پڑے گا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہاں پر فرمایا کہ جو سزا والا معاملہ ہے آپ اسے سرعام یعنی اعلانیہ طور پر رکھیں تاکہ دوسرے لوگوں کے سامنے وہ ایک سزا جب پیش کی جائے تو ان کے لیے ایک عبرت کا جو ہے وہ سامان ہو سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 34 آیت میں وَالزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کے اندر ایسے عیب پائے جائیں کہ وہ بے حیائی اور بدکاری ان کے اندر ہو تو ایسے کے ساتھ کوئی اپنا تعلق، کوئی اپنا رشتہ، کوئی اپنا جو ہے وہ تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا. مناسب نہیں ہے کہ ایسے کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرے. اس کے جو ہے وہ شان نزول کے اندر حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ درج کیا گیا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ مسلمان جب ان کا دستور یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس جو مسلمان قیدی ہوتے یہ رات کی تاریکی میں وہاں جاتے اور کسی نہ کسی طرح سے ان مسلمانوں کو کفار کی قید سے نکال کر لے آتے. اسی سلسلہ میں وہ ایک دفعہ مکہ گئے، چاندنی رات تھی، ایک مکان کے سائے میں سمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے. اتفاقاً مکہ کی ایک عورت، اناق نامی ایک عورت جس نے زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ روابط تھے، تعلقات تھے، اس نے جب دیکھ کر وہ قریب آئی اور قریب آ کر اس نے پیشکش کی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور زنا کی حرمت کا ذکر کیا کہ وہ زمانہ جاہلیت کی جو ایک
بات تھی، تعلق تھا، دستور تھا، وہ اب ختم ہو چکا، لہذا اب یہ معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں سے اپنی جو ہے وہ جان چھڑائی اور نکل کر جس مقصد کے لیے یہ آئے تھے، وہ کسی کو چھڑانا تھا، وہ چھڑا کر واپس لے کر جب گئے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب پہنچے تو یہ سارے کا سارا ماجرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کے ساتھ میرا یہ ایک معاملہ تھا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا اس عورت کو آج میں اپنے نکاح میں لے سکتا ہوں؟ جب انہوں نے یہ اجازت مانگی تب یہ آیت مقدسہ حاصل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب یہ آیت مقدسہ انہیں پڑھ کر سنائی کہ وہ مرد ہو یا عورت کہ جن کے متعلق معاشرے کے اندر ایسی ایک فضا پھیل جائے، ایک بات مشہور ہو جائے بدکاری کے حوالے سے، بدفعلی کے معاملات کے حوالے سے، ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا روابط اور اس طرح سے اپنی نسبت قائم کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، بندہ نمازی نہ بھی ہو تو مسجد کے راستے سے گزر کر جائے تو اسے جب نظر آئے گا تو کوئی جب اسے دیکھے گا تو یہ گمان کرے گا کہ شاید یہ نماز پڑھ کے مسجد سے آ رہا۔ اور اسی طرح اگر بندہ بدکاری والے معاملات یا گناہ میں ملوث نہ بھی پایا جائے، گناہ نہ بھی کرے، تو سینما کے قریب سے گزر کر جائے تو دیکھنے والا یہ تصور کر سکتا ہے کہ شاید یہ اس طرف سے نکل آئے۔ اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توہم والی جگہ سے بھی انسان کو بچ کے زندگی گزر کرنی چاہیے، کہ جس جگہ پر گزرنے کے ساتھ انسان پر تہمت کا اندیشہ ہو، کوئی ایسا فہم کوئی کر سکتا ہو، تو ایسی جگہ سے بھی اپنے آپ کو لازمی بچانا اور ضروری امر ہے۔ اور اگر کوئی انسان شرع ہو، باشرع ہو، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جب وہ سامنے نظر میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہو تو ایسے معاملات میں اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی ذات پر کوئی ایسی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو۔ پھر آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہمت کا ذکر کیا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب ایسے کسی پاک باز پر تہمت لگائیں گے تو ان کے لیے لازمی امر یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں۔ جب 4 گواہ پیش کریں گے تو ان کی یہ تہمت صادق آئے گی اور جس پر یہ الزام لگے گا اس کے لیے حد زنا ثابت ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنے 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو پھر جو لگانے والا تہمت لگانے الزام لگانے والا ہے اس پر حد قذف لگے گی، پھر اسے 80 کروڑ کی سزا اسے جب وہ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے لازم کی، اس کے لیے 80 کروڑ کی سزا اور ہمیشہ کے لیے اسے مردود الشہادہ یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جب وہ پیش ہوگا تو فاسقین میں سے اس کا انجام ہوگا۔ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی جو بغیر کسی تحقیق کے کسی پر جب وہ الزام لگا دے، بغیر کسی تحقیق کے کسی پر کوئی جب وہ بات گھڑ دے۔ تو شریعت نے اس معاملے کے اندر بھی بڑی احتیاط استعمال کی ہے کہ فضول میں ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسا ویسا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے کہ جس کے ساتھ کسی کی عزت مجروح ہو۔ معاشرے کے اندر اگر کسی کو ہم مقام عزت پر نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم کسی کو عزت کے مقام سے اٹھا کر ذلت کے مقام پر بھی اٹھانے کی یا بٹھانے کی ہمیں شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ ہر کسی کی عزت نفس ہے اور اس کا خیال کرنا اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر برتاؤ کرنا یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ اس پر بھی فرمایا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم، ان میں سے اگر جو تہمت لگائی ان میں سے اگر کوئی توبہ کر لے اور ایسا بہتان لگانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے کہ آئندہ ایسا معاملہ نہیں کرے گا تو حد قذف جو 80 کروڑوں کی سزا ہے شریعت پھر بھی اسے ساکت نہیں کرتی، اسے وہ سزا ختم نہیں ہوگی توبہ کرنے کے بعد بھی،
ہاں توبہ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تیسری سزا ہے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اس کا انجام فاسقوں کے ساتھ ہوگا، اس توبہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فاسقوں سے نکال کر اہل ایمان کے اندر اس کا شمار فرما دے۔ چوتھے نمبر پر جس مسئلے کا ذکر ہوا وہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر ایسا ہی تہمت لگاتا ہے یا اسے اپنی اس حالت میں دیکھتا ہے کہ ناجائز تعلقات ہیں اور اس کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے تو 4 گواہ ہیں، لیکن اگر 4 گواہ نہیں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اس کی اپنی ذات کے سوا کسی کو علم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ اگر یہ بات کرتا ہے اور اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا تو اس پر اپنے اوپر حد قذف لگتی ہے الزام کی، لیکن اگر یہ بات کرتا ہے، یہ بات کرنے کے بعد اسے ثابت بھی نہیں کرتا اور اس ڈر کے ساتھ اپنے اندر وہ اس چیز کو کیسے چھپا کے رکھے کہ اس نے ایک برائی دیکھی ہے، دیکھنے کے بعد اب اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، اب جب گواہ موجود نہیں ہے اسے بیان کیسے کرے گا؟ اس چیز کا حل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات باللہ، اس ایک کی گواہی 4 کے برابر تصور کی جائے گی تب جب وہ بندہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ قول کرے کہ میں نے اس طرح معاملہ دیکھا ہے، 4 مرتبہ یہ کہے وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بیان کرے۔ 5ویں مرتبہ اس طرح کہنے کے بعد پھر وہ جس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا اور اس سے اس چیز کا اقرار لیا جائے گا، اگر وہ اس چیز کا اقرار کر لے تو اس پر حد زنا لگے گی، لیکن اگر وہ اس چیز کا اقرار نہیں کرتے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ وَيَدْرَعُ أَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ، اس سے بھی یہ معاملہ تب ٹلے گا جب وہ بھی 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے خداوند قدوس کی ذات کی قسم اٹھائیں اور 4 مرتبہ یہ کہیں کہ میرے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ سچا ہے، یعنی کہ اگر دونوں میں سے دونوں قسمیں اٹھائیں گے تو اس طریقہ واردات کو ہماری شریعت کے اندر لیان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ لیان کسی ایک جگہ پر پایا جائے تو دونوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے گا، حاکم وقت پر دونوں کی جو حد لگانا ہے وہ ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی اور ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس میں جو یہ حضرت ہلال کا جو واقعہ پیش کیا گیا اور انہوں نے اپنی زوجہ کے متعلق جب یہ کہا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے متعلق یہی حکم ارشاد فرمایا۔ جب دونوں کے متعلق یہی حکم آیا اور دونوں نے اسی طریقے کے ساتھ قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھانے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے جب سپرد کیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو رخصت کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اب اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کی نسبت ہلال کی طرف نہ کی جائے، نمبر 1، نمبر 2 بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے، اور ساتھ ہی ایک اور حکم بھی دیا کہ اگر اس کے بعد کسی نے اس عورت کو زنا سے متہم کیا، الزام لگایا یا اس کے بچے کو حرامی کہا تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ یعنی شریعت مطہرہ نے یہ ایک فیصلہ جب دے دیا تو پھر بندے کو اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا لازمی امر ہے کہ جب دونوں نے قسم اٹھا کر ہمارے سامنے حاکم وقت کے سامنے کسی کے سامنے جب معاملہ پیش کر دیا تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم پر اعتماد کرتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔
جب اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر ذہنوں کے اندر سے کسی قسم کا کوئی خرچ نہ رہنے پائے، کوئی ایسی چیز نہ رہنے پائے، پھر وہ اللہ کے معاملہ کے سپرد معاملہ کر دیا، پھر ان کو اس برائی کے ساتھ کسی صورت بھی ہم نہیں متصف کر سکتے، الزام نہیں لگا سکتے، پھر وہ خدا اور خدا کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جس کو شریعت کسی الزام سے بری کر دے پھر اس پر کسی کو زبان درازی کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ واقعہ جب پیش آ جائے تو پھر اگر تو وہ میاں بیوی تھے تو میاں بیوی کے بعد اس طریقہ واردات کے بعد ہم احناف شریعت کے مطابق ہمارے نزدیک ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، از خود ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، اور جدائی کرنے کے بعد ان کو علیحدگی کے بعد ان کو کسی صورت میں یہ آپس میں نہیں مل سکتے، ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی۔ جب طلاق واقع ہوگی تو طلاق واقع ہونے کے بعد پھر کسی صورت میں یہ دو آپس میں نہیں جب وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ عام معاملات کے اندر اختلافات میاں بیوی کے درمیان ہو جائیں تو وہ اختلافات کے بعد جو ہے وہ طلاق واقع بالفرض اگر ہو جائے تو اس میں ہماری شریعت نے ایک جو گنجائش رکھی ہے، وہ گنجائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ أَن تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب طلاق ہو جائے تو وہ عورت اگر پہلے خامد کے بعد پاس دوبارہ آنا چاہے تو اس کے لیے حلالہ کی ایک صورت ہے، کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کرے گی، اور شادی کرنے کے بعد حقوق زوجیت کی ادائیگی کے بعد اس کی عدت گزارنے کے بعد دوبارہ اس شخص کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، وہ عام معاملات میں جب طلاق ہو جائے۔ لیکن یہ لعان میں جب علیحدگی ہوتی ہے تو لعان میں علیحدگی کے بعد یہ میاں بیوی جب علیحدہ ہوں گے یہ دوبارہ کسی صورت میں آپس میں نہیں مل سکتے۔ مسئلے کی وضاحت پھر ایک مرتبہ کر دوں کہ عام معاملات میں اگر طلاق ہو جائے تو پھر یہ آپس میں مل سکتے ہیں حلالہ کی بات، لیکن جب اس طرح سے جدائی ہوگی تو اس طرح سے جدائی کے بعد شریعت نے ان کو دوبارہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، یہ آپس میں ان کا رشتہ زوجیت کسی صورت بھی نہیں جو ہو سکتا۔ آئندہ میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ جو قسم والا ذکر اینڈ میں آیت نمبر 6-7 میں ذکر کیا ہے، خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا اگر یہ فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر نہ ہوتا اور اگر یہ گنجائش خالق کائنات تمہیں نہ عطا فرماتا تو تم بہت بڑی بڑی الجھنوں میں آپس میں جھگڑے رہتے اور تم سے اس کا کسی قسم کا کوئی حل نہ نکل پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور فضل فرما کر تم پر ایک آسانی کرتے ہوئے یہ ایک حکم نازل فرمایا، اس حکم پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پہلی 10 آیات کا یہاں تک آپ نے جب وہ تذکرہ سماعت فرمایا، ان میں اس چیز کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ تعالی ہم کل سے اس کا ذکر کریں گے۔ اس میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر جب وہ بیان بازی کا جو منافقین کی طرف سے ایک طوفان برپا کیا گیا، آگے سے آیت نمبر 11 سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسے تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔